اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں ہم مرحوم بابا صدیقی کے مرڈر اور قتل کو لے کر۔ کون تھے مرحوم بابا صدیقی؟ کیا تھی ان کے خدمات اور کتنے اچھے شخص تھے، کتنے خیر خواہ، غریبوں کے مسیحا اور ہمدرد تھے بابا صدیقی، اور کیا کام تھے ان کے، اور کس طریقے سے ان کا مرڈر اور قتل کیا گیا، اور کیسے مہاراشٹر کو یو پی اور بہار بنایا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے مہاراشٹر سرکار، بی جے پی سرکار پوری طریقے سے ناکام اور فیل ہو چکی ہے اور مہاراشٹر کو یو پی بہار بنا رہی ہے، اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مرحوم بابا صدیقی، اب میں یہ کہوں گا کہ آپ آمین ضرور کہیں۔ سب سے پہلے ہم مرحوم بابا صدیقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دینی، ملی، سیاسی، قومی خدمات انجام دی ہے، اللہ ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ان پر بولنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا خود کا ذاتی تجربہ کہ مرحوم بابا صدیقی رحمت اللہ علیہ، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، اور ان کے بچے کو، ان کے بیٹے ذیشان صدیقی اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا کرے۔ میرا اپنا گہرا تعلق رہا ہے مرحوم بابا صدیقی سے، اور میری تفصیلی ملاقات اور پہلی ملاقات بڑی زبردست رہی جب کورونا کے موقع پر پوری دنیا پریشان تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آکسیجن نہیں مل رہا تھا، سانس لینے کی مشین نہیں مل رہی تھی، انجیکشن نہیں مل رہے تھے، اور ایسے وقت میں نارملی اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف آ جائے تو جناب دواخانوں میں بیڈ نہیں مل رہے تھے، بیڈ اگر مل گئے تو آکسیجن نہیں مل رہا تھا۔ اس زمانے میں مرحوم بابا صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ہم اور نندربار کے عارف قمر صاحب، اے وی ایچ ایف کے ذمہ دار، اور ایسے ہی نندربار سے شیرپور سے سلمان قاضی، اور شعیب نندربار سے شعیب کھاٹک، ایسی پوری ہماری ٹیم الحمدللہ میری اپنی قیادت میں بابا صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی، اور تقریباً 2 گھنٹے تک ان سے تفصیلی ہماری ملاقات رہی، ساتھ میں ہم نے وہیں پر کھانا وغیرہ بھی کھایا، اور پھر انہوں نے ہمارے کاموں کو سنا اور بے انتہا خوشی کا اظہار کیا۔ اور اس وقت انہوں نے تقریباً سانس لینے کی جو مشینیں تھی جس کی بہت سخت ضرورت تھی، تو دھولیا، نندربار، جلگاؤں، مالیگاؤں کے لیے اس وقت انہوں نے تقریباً ہم کو 50 لاکھ روپے کی مشینیں، سلمان خان بینگ ہومن ان کے سنستھا، ان کی فاؤنڈیشن، اور بابا صدیقی کی فاؤنڈیشن، ان دونوں کی طرف سے انہوں نے اس زمانے میں ہم کو 50 لاکھ روپے کی مشینیں دی تھی کہ جاؤ اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرو۔ اس وقت نندربار دھولیا میں ایک پروگرام ہوا تھا بڑا، جو وہاں کا ہاسپٹل ہے وہاں پر، وہاں کے ایم ایل اے بھی اس وقت موجود تھے، اس وقت وہاں پر بھی ہم نے مشینیں تقسیم کی، اور بہت اچھا کام بابا صدیقی کا یہ ایک وہ بڑا کام ہے جو میں خود ان کے ساتھ میں تھا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کی سیوا کا یہ بہت بڑا کام کورونا کے موقع پر کیا تھا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ بابا صدیقی غریبوں کا مسیحا، غریبوں کا خیر خواہ، ہر ایک کی بات سننے والا، بہت ہی بہترین انسان تھا، خدمت خلق کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کرتے تھے، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق، بڑا پیار، اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدمت کرنا میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور بابا صدیقی کو لوگ الگ الگ انداز میں جانتے ہیں، اس کی تفصیلات اس وقت میں نہیں کروں گا، لیکن ان کے جنازے کی بھیڑ نے بتا دیا کہ مرحوم بابا صدیقی رحمت اللہ علیہ کیا تھے۔
لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ بابا صدیقی کو سازش کے تحت قتل کیا گیا. جی ہاں، جنازے کے موقع پر اجیت دادا پوار جن کی پارٹی سے وہ جڑے ہوئے تھے وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بابا صدیقی کو سازش کے تحت قتل کیا گیا تاکہ میں کمزور ہو جاؤں. اجیت پوار نے یہ کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم قاتلوں کی گرفتاری کے بعد اس کی تہ تک جائیں گے اور سپاری دینے والوں کو بھی بے نقاب کر کے رہیں گے. خیر، گزشتہ کل بابا صدیقی کی بڑا قبرستان میں سرکاری اعزاز ستکار و سمان کے ساتھ ترنگے میں لپیٹ کر اور سلامی پیش کر کے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین عمل میں آئی. جنازے میں بہت بھیڑ تھی، عوام کا ازدحام تھا. وہاں جو جنازے میں میرے قریبی ساتھی مفتی احمد صاحب جو بالاپور کے ہیں، مفتی اسلم صاحب کے بیٹے ہیں، اب بھی میں نے 10 منٹ پہلے ان سے جانکاری لی اور پوری معلومات بھی لی. تو اس وقت جنازے میں اور بھی بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سیاسی، سماجی، دینی اور بالی ووڈ کے لوگ بھی موجود تھے. اجیت پوار وہاں موجود تھے، پرفل پٹیل تھے، چھگن بھجبل تھے اور اہم شخصیات موجود تھی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو لے کر اتنا تو کہا جا رہا ہے، جینت پاٹل نے بھی کہا اور اپوزیشن پارٹیاں بھی کہہ رہی ہے. راہل گاندھی کا بھی بڑا بیان آیا ہے. جینت پاٹل نے تو کہہ دیا ہے کہ مہاراشٹر اب بہار بن چکا ہے. اور سچ مچ یو پی اور بہار، جیسے یو پی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مسلم بڑے بڑے نیتاؤں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا اور بالکل کرائے کے بھاڑے کے ٹٹوؤں سے اور گنڈوں سے مروایا گیا. وہ بھی پورا سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی سرکاری قتل تھا. اور اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا صدیقی کا قتل بھی یہ ایک بڑی سازش کے تحت کیا گیا ہے اور یہ کوئی بشنوئی پھشنوئی کوئی نہیں ہے، یہ 2 کوڑی کے موالی گنڈے ہیں، ان کا کوئی اس میں ہاتھ وات نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر ہے، لیکن بشنوئی کے ساتھ جوڑ کر، حالانکہ بشنوئی جیل میں بیٹھا ہے، اگر جیل میں بیٹھ کر وہ اتنی لائن لگا رہا ہے تو اس کا مطلب مہاراشٹر کی سرکار، مہاراشٹر کا پولیس ڈپارٹمنٹ پوری طریقے سے کمزور ہو چکا ہے کہ مہاراشٹر کا ڈپارٹمنٹ اور جیل کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ جیل میں بیٹھ کر بشنوئی اگر ہتھیاروں کی سپلائی اور پورا پلان بنا رہا ہے تو اس کا مطلب مہاراشٹر کی لا اینڈ آرڈر بالکل یو پی اور بہار کی طرح ہو چکی ہے. جینت پاٹل نے حکمرانوں پر حملہ کیا اور راہل گاندھی نے بھی کہا اور اپوزیشن پارٹیاں بھی کہہ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں یہ حال ہو گیا ہے کہ کوئی بھی آئے اور ٹھونک دے. یو پی بہار والا اسٹائل وہ مہاراشٹر میں آ چکا ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت اور شرم اگر فڈنویس میں ہوگی اور ایک ناتھ شندے میں ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا صدیقی تو ان کے حکومت کا حصہ تھے، کیونکہ اجیت دادا پوار کی پارٹی کے تھے تو وہ حکومت کا حصہ تھے. تو جب حکومت میں حصے دار جو بنے ہوئے ہیں مہاراشٹر میں وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر دوسرے نیتا اور دوسرے عام انسانوں کا معاملہ کیا ہوگا. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں گنڈا گردی، کرائم، جرائم کتنے بڑھ چکے ہیں کہ مہاراشٹر میں خود مکھیہ منتری اور نائب وزیر اعلیٰ، سی ایم اور ڈپٹی سی ایم کی سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ مہاراشٹر یو پی بہار بن چکا ہے، گنڈوں کا راج چل رہا ہے، یہ بھی کبھی بھی اڑ سکتے ہیں، اس لیے بھی ان کی بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. وزیر بھجبل نے تو کہا کہ یہ نہ صرف وزیر داخلہ بلکہ وزیر اعلیٰ کی بھی ذمہ داری ہے. اور حکومت نے، اپوزیشن پارٹی راہل گاندھی، عمران پرتاپ گڑھی، یہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ حکومت پوری طریقے سے ناکام ہے. اور بات تو ایک اور بڑی خطرناک سامنے آئی ہے کہ بابا صدیقی کو ان کے بیٹے ذیشان صدیقی کے ساتھ یہ گنڈے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک فون کال آئی اور بج گئے. ذیشان فون لینے آفس میں گئے اور ادھر بابا صدیقی پر گولیاں چل گئی. جی ہاں، ممبئی پولیس کے اصلی سنگم اسسٹنٹ پولیس انسپکٹر راجندر داباڑے، جنہوں نے دوڑ کر بابا صدیقی کو گولی مار کر بھاگنے والوں کو جان پر کھیل کر پکڑا. آپ ان کی بھی زبانی بہت کچھ سن سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مہاراشٹر، یو پی اور بہار بن چکا ہے قتل کی وارداتیں، جرائم اور کرائم پر اپوزیشن پارٹیاں زبردست انداز میں حملہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نکمی سرکار نے استعفیٰ دے دینا چاہیے، برخاست ہو جانا چاہیے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ مہاراشٹر کا حال کتنا بدل چکا ہے کہ بدلا پور میں 3 اور 4 سال کی بیٹیوں کا ریپ اور مرڈر اور قتل ہو رہا ہے. بدلا پور سے باندرا تک، بابا صدیقی کے قتل تک آپ دیکھیے کہ سرکار کے، مہاراشٹر گورنمنٹ کے دامن پر کتنے داغ لگ چکے ہیں.
पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है ये सरकार। इसलिए शरद जी पवार का भी बड़ा बयान आया है। शरद जी पवार ने भी कहा है कि अब इन निकम्मी सरकार को, ये गुंडे और मवालियों को छूट देने वाली सरकार को अब हमको बदलना पड़ेगा और अपने महाराष्ट्र को बचाना पड़ेगा। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में 2-3 लोगों को गिरफ्तार करने से मसला हल होने वाला नहीं, और ये बिश्नोई से जोड़ने वाली बात को लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के दबंग नेता नसीम खान ने भी कहा है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल की आला सतही तफ्तीश कराई जाए, बड़ी इंक्वायरी करवाई जाए। बाबा सिद्दीकी का कत्ल ये हुकूमत के नाअहली और लापरवाही का नतीजा है और हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि मुसलमानों के नेताओं को, अल्पसंख्यक नेताओं को एक एक करके इसी तरीके से किराए के कुत्तों से मरवाया जा रहा है, और ये बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं सरकार की पूरी तरीके से शमूलियत और सरकार की लापरवाही का नतीजा है। बाबा सिद्दीकी तो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो कुछ भी नेक काम उन्होंने जिंदगी में किया है अल्लाह उन कामों का भरपूर बदला अब उन्हें नसीब फरमाए। और हम दुआएं करते हैं कि ज़ीशान सिद्दीकी और इनके पूरे परिवार को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।